السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 60۔ بابا میں یونیورسٹی چلی جاؤں؟ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ابیلا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس کے سامنے ہی یونیورسٹی جانے کو تیار بیٹھی ناشتہ کرنے کے بعد اب ذاکر صاحب سے اجازت مانگ رہی تھی۔ وہ بیگ ساتھ لے کر آئی تھی جیسے یقین ہو کہ وہ اسے منع نہیں کریں گے۔ اپنی کتابیں وغیرہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جا کر لے آئی تھی۔ اصولی طور پر تمہیں مجھ سے اجازت نہیں لینی چاہیے تھی؟ نہیں، احد نے خاصے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا کیونکہ وہ اس کے یوں بے نیاز بننے پر تلملا رہا تھا جو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے احد یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے بتایا نہیں بابا؟ ابیلا نے اسے پھر سے نظر انداز کیا تھا جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا جبکہ رامین بیگم اور ذاکر صاحب اپنی ہنسی ضبط کرنے لگے۔ ضرور جاؤ بیٹا، آخر کو آپ کو ہی میرا بزنس سنبھالنا ہے۔ اس بار ذاکر صاحب نے بھی جداتے انداز میں احد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو بزنس کے نام سے یہ خار کھاتا تھا۔ احد اور تمہیں ایک ہی یونیورسٹی جانا ہے تو دونوں ایک ساتھ ہی چلے جانا۔ رامین بیگم نے کہا تو ابیلا نے گھبرا کر ان کو دیکھا جبکہ احد اب کی بار مطمئن ہوا اور رغبت سے ناشتہ کرنے لگا۔ باپ کے طنز کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ یہ کچھ کہے تو مجھے بتانا، کان کھینچوں گا میں اس کے۔ ذاکر صاحب نے اسے تسلی دی تو وہ چاروں ناچار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احد بھی ان کو خدا حافظ کہہ کر بیگ تھام کر باہر کی جانب بڑھا اور پھر گاڑی میں آن بیٹھا جہاں وہ پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، آگے آ کر بیٹھو۔ احد نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بیک مرر میں دیکھ کر غصے سے کہا مگر وہ انسنی کیے بیٹھی رہی۔ اوکے فائن، احد نے کندھے اچکا کر کہا تو اس نے سکون کا سانس بھرا۔ مگر یہ سکون تب تک ہی تھا جب تک گاڑی مین روڈ پر نہیں آئی تھی کیونکہ مین روڈ پر آتے ہی احد نے گاڑی کو ہوائی جہاز بنا لیا تھا۔ اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ ابیلا کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ گاڑی کو کبھی جھٹکے سے دائیں طرف کرتا تو کبھی بائیں طرف اور بیچاری ابیلا اتنی اسپیڈ میں چلتی گاڑی میں چیختی ہوئی کبھی دائیں طرف اچھل رہی تھی تو کبھی بائیں طرف، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا۔ گاڑی روکیں، میں مر جاؤں گی، وہ حلق کے بل چلائی تو احد نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی جس کے باعث وہ دھڑام سے اگلی سیٹ کی پشت سے جا ٹکرائی۔ آہ! وہ بری طرح چیخ اٹھی کیونکہ اس کی ناک بری طرح سیٹ سے ٹکرائی تھی جس سے اسے شدید درد ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی اور خود وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم مر جاؤ گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، احد نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا تو ابیلا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو فرق پڑے گا احد، بہت فرق پڑے گا۔ اس دن جب میں سفید کفن میں لپٹی آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ آپ ناک رگڑ کر بھی اگر مجھے اٹھنے کا کہیں گے تو میں نہیں اٹھوں گی، ابیلا نے بھیگے لہجے میں کہا تو احد ایک پل کو ٹھٹکا مگر پھر سر جھٹک گیا۔ آگے آنا ہے یا پیچھے ہی بیٹھنا ہے؟ احد کے سوال پر اسے معلوم ہوا کہ یہ سب اس نے اسے آگے بٹھانے کے لیے کیا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے اپنی بات نہ ماننے کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب کی بار وہ شرافت سے بنا کچھ کہے آگے آ کر بیٹھ گئی تھی مگر رونا اب بھی بند نہیں ہوا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، احد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چڑھ کر بولا اور ایک سرسری سی نظر اس پر بھی ڈالی جس نے خوبصورت سے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا مگر سر پر سنہرے رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا آدھا وجود چھپ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ میری نظروں میں گرتے جا رہے ہیں احد، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ میرے دوست تھے، خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اب خود ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں صرف اس لیے کہ مجھ سے آپ کا نکاح ہو گیا، وہ بھی آپ کی اپنی مرضی سے۔ کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ وہ روتی ہی مسلسل بول رہی تھی، چشمہ گود میں رکھا ہوا تھا جبکہ چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی باتیں احد کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھیں مگر وہ لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اترو۔ کافی دیر گزرنے کے بعد احد نے گاڑی روک کر اسے کہا تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے اپنا بیگ اور چشمہ لے کر باہر نکل گئی۔ اب یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی جبکہ احد سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا تھا کہ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی کر جاتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر دے گا
ابیلا کے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ ہے تو اب اسے کوئی اور پریشانی نہیں ہوگی، مگر وہ خود ہی اس کو تنگ کر کے اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسی سمے الجھا سا گاڑی پارک کر کے خود بھی یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ تم المیر کے لیے رو رہی ہو؟ اسے کمرے میں لانے کے بعد ملحان نے بنا تمہید باندھے اسے سوال کیا، جس پر وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ المیر کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ اسے المیر کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہوئی وہ بے حد عجیب ٹریجڈی بھی یاد آئی تھی، اپنی بے وقوفی یاد آئی تھی جس کے چلتے وہ المیر کو اینجل سمجھ کر اس سے شادی کر چکی تھی اور اپنے اینجل کو کھو چکی تھی۔ وہ اینجل جو یہ جان کر ہی پیچھے ہٹ گیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اسے اپنی تائی اور جذبہ کا اپنے ساتھ کیا وہ سلوک یاد آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی اتنی جلدی شادی ہو گئی۔ وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کسی غیر کے لیے روئے، ملحان نے اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر درست لہجے میں کہا۔ وہ غصے میں تھا، اس بات کا اندازہ اسے اس کے ماتھے کی ابھری ہوئی رگیں دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ المیر کے لیے نہیں رو رہی، اپنے ماضی پر رو رہی ہوں جسے بھولنا چاہتی ہوں مگر بھول بھی نہیں پا رہی، منام نے بھیگے لہجے میں کہا تو ملحان نے لب بھینچے۔ تمہارا ماضی المیر سے ہی جڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم اس کے لیے رو رہی ہو، ملحان نے سرد لہجے میں کہا تو منام نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا جو اس سے بدگمان ہو رہا تھا۔ روایتی شوہروں کی طرح اسے بھی پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے لیے روئے۔ اس سے بڑے خسارے میری قسمت میں لکھے گئے تھے جن کی بھرپائی آج تک نہیں ہو پائی، نہ کبھی ہو پائے گی، منام نے انجل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا تو ملحان نے الجھ کر اسے دیکھا جو خود بھی بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم شاید مجھے تنگ نظر سمجھو مگر میں اپنا دل اتنا وسیع نہیں کر پاتا کہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے لیے روتا دیکھوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم بھی کبھی مجھے کسی لڑکی کے روتا نہیں دیکھو گی، ملحان نے اسے خود کو مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وضاحت کی تھی جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑا۔ آپ بھی مجھے کسی غیر مرد کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھیں گے ملحان، میری ساری وفائیں آپ کے لیے ہیں، میرے دل میں آپ کے سوا کسی کا بھی کوئی خیال نہیں، اس نے ملحان کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے بنا پلکیں جھپکائے مضبوط لہجے میں کہا، اور اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں ملحان کو سچائی نظر آئی تھی۔ تبھی وہ بنا جھجک اس کے قریب ہوتا ہلکا سا جھکا اور اس کی ٹھوڑی کے خم کو لبوں سے چھو گیا۔ اس کی حرکت پر منام جہاں تھی وہیں تھمی رہ گئی کہ یہ پہلی بار تھا جب ملحان نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک تھا کہ وہ اسے روک نہیں پائی تھی، اور اگر اس کی حرکت کا پہلے سے علم ہو جاتا تو روکنے کی کوشش بھی نہ کرتی کہ جب طے کر لیا تھا کہ اسے ملحان کی بیوی ہونے کے سارے حقوق و فرائض نبھانے ہیں تو وہ کیسے اپنی ہی بات کہی بات سے پیچھے ہٹ جاتی، وہ بھی ایک شراب کے پیچھے۔ جس دن ڈیڈ نے ولیمے کی تاریخ رکھی ہے اس دن میری برتھ ڈے ہے، تو مجھے کیا گفٹ ہوگی؟ ملحان نے غیر محسوس انداز میں موضوع گفتگو بدلا۔ گفٹ؟ آپ کو کیا چاہیے؟ منام نے استفسار کیا۔ کچھ بھی جو میرے دل کو بھائے، ملحان نے سادت سے انداز میں کہا تو وہ سر ہلا گئی کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے ملحان کو کیا گفٹ دینا ہے۔ ابھی 2 دن باقی تھے اور وہ 2 دن میں ہی اس کا گفٹ تیار کر سکتی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ منام نے اس کے چپ ہو جانے پر اجازت چاہی جس پر ملحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اتنی جلدی نارمل؟ میرا مطلب ہے کہ میرے ساتھ نارمل کیسے؟ منام پوچھتے پوچھتے گڑبڑا اٹھی تھی کہ اس کی نگاہیں منام پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یہ نہ کوئی فلم ہے نہ ہی کوئی ڈرامہ جس میں ایک ساتھ ایک کمرے اور ایک بیڈ پر رہتے ہوئے ایک شوہر اپنی ہی بیوی سے دور رہے۔ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت میں میاں اپنی بیوی کو پسند نہ بھی کرتا ہو تب بھی اس سے اپنے حقوق ضرور لیتا ہے، ملحان نے سنجیدگی سے کہا۔ مطلب آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں؟ منام نے پھیکے سے انداز میں کہا۔ بے شک محبت نہیں تھی مگر پھر بھی یہ سننا اسے برا لگا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں نہیں کہا، تم اچھی ہو اور مجھے بھی اچھی لگتی ہو، عزت کرتا ہوں میں تمہاری، ملحان نے رک کر کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر سر ہلا گئی۔ سب کچھ نارمل اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا، دل کو دماغ کو 1000 دلیلیں دے کر سمجھانا پڑتا ہے، اور میں نے اپنے دل اور دماغ کو اچھی طرح سمجھا لیا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ منام کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت کر گیا، مگر منام اب بھی چپ رہی تھی۔ تم اب بھی خفا ہو میری اس بات پر؟ ملحان کو اس کی خاموشی سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، تبھی وہ نہ صرف وضاحت دے رہا تھا بلکہ اس سے بات برائے بات کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ بولے۔ نہیں، منام ہلکا سا مسکرائی تھی جس پر ملحان مطمئن ہوا۔ تمہارے لیے بھی تو سب نارمل ہو گیا ہے نا، پھر تم نے ثبوت کیوں نہیں دیا؟ ملحان کے سوال پر وہ چونک کر کچھ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا ثبوت؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جیسا میں نے دیا یہاں، ملحان نے اگلے ہی پل اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر پوچھا تو منام کا چہرہ سرخ پڑا۔
وہ اس سے نارمل ہونے کا ثبوت مانگ رہا تھا، اور کیسا ثبوت جو وہ دے نہیں سکتی تھی۔ ملحان، وہ اسے پکارتی نظریں جھکا گئی۔ میں منتظر ہوں۔ ملحان بے حد سنجیدہ تھا، جس پر وہ جتنی حیران ہوتی کم تھی۔ مجھے زیادہ انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے مسز ملحان بیگ۔ اسے مسلسل شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا۔ یہ شخص کیا تھا اور کس وقت کیا سوچتا تھا وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ بے حد ضدی تھا، جو اپنی منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ وہ خشک حلق تر کرتی آہستہ سے آگے ہوئی اور پھر ملحان کی بیڑ سے بھری جو لائن ہلکی سی لبوں سے چھو کر تیزی سے پیچھے ہوئی اور پھر بنا اسے دیکھے باتھ روم میں جا گھسی کہ اب وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ملحان ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے اپنی جو لائن کو چھوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ جذبہ کو جیل سے اگلے ہی دن چھڑوا لیا گیا تھا۔ وہاب صاحب نے یوسف صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو چھڑوا دیں۔ اس کی شادی تھی اور سب کو ہی اطلاع دی گئی تھی، اور ایسے میں اگر کسی کو بھی پتہ چلتا کہ جذبہ جیل میں ہے تو ان کی بہت جگ گھسائی ہوتی۔ ملحان نے یوسف صاحب سے کہا تھا کہ وہ جذبہ پر کیا گیا کیس واپس لے لیں، جس کے بعد انہوں نے کیس واپس لے لیا تھا اور جذبہ گھر چلی آئی تھی، مگر وہ بے حد خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ہار چکی تھی اور اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب اسے مکمل طور پر کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے فون بھی چھین لیا گیا تھا تاکہ وہ کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکے۔ میمون اور وہاب صاحب جذبہ اور شیما بیگم سے بالکل لا تعلق ہو کر رہ گئے تھے، جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہوں۔ شیما بیگم نے ان کو منانے کی کافی کوششیں کی تھیں، مگر وہ دونوں ہی ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ملحان اور منام کا ولیمہ یوسف صاحب نے ڈیلے کر کے جذبہ کی شادی کے بعد رکھ دیا تھا تاکہ ایک بار وہ رخصت ہو جائے تو وہ دھوم دھام سے اپنے بیٹے اور بہو کا ولیمہ کر سکیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جذبہ پھر سے ان کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ میمون نے رانیہ کی خبر نہیں لی تھی کہ وہ کیسی ہے، نہ ہی انہیں اب تک بانو بیگم کی موت کا پتہ چلا تھا۔ وہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی میمون اب رانیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو اس کی خیر خبر کیوں رکھتا؟ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر پر ہے تو بالکل ٹھیک ہی ہوگی۔ آج جذبہ کی شادی تھی اور اسے رخصت ہو کر جزیل کے ساتھ چلے جانا تھا۔ آج بھی جذبہ کے چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ جزیل اپنے ساتھ تھوڑی سی بارات لے کر آیا تھا، جس پر سب کو ہی تعجب تو ہوا تھا، مگر پھر وہ سب اسے اس کی مرضی گردان کر چپ کر گئے تھے۔ جلد ہی گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوایا گیا، پھر فوٹو شوٹ ہوا، کھانا وغیرہ کھایا گیا اور پھر جذبہ جزیل کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ رخصت ہوتے وقت وہ کسی سے نہیں ملی تھی، نہ ہی باپ بھائی سے، نہ ہی ماں سے۔ اس نے ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا، جس پر وہ سب رنجیدہ ہوئے تھے، مگر جذبہ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے رخصتی کے بعد وہ سب لوگ تھکے ہارے سے گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے منام کو بھی بلوایا تھا، مگر وہ نہیں آئی تھی کیونکہ ملحان نے اسے اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے گھر سے صرف رابعہ بیگم اور یوسف صاحب آئے تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں سے سجے سنورے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سولہ سنگھار کیے وہ پور اپنے شوہر کے لیے سجی ہوئی تھی، لیکن وہ شوہر اسے پسند نہیں تھا، اور جو پسند تھا وہ اسے اس کی لاکھ کوشش کے بعد بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا سجا سنورا خوبصورت چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی تھکنے لگی تو آرام کرنے کا ارادہ کیا، مگر تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر جزیل اندر داخل ہوا، جس پر وہ ایک بار پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جزیل نے بنا سلام دعا کے اس کے پاس بیٹھتے اس کی تعریف کی، لیکن وہ چپ رہی۔ میرے نام کا سنگھار کر کے تم نے میرے دل پر قیامت برپا کر دی ہے، جزیل نے اس کے گال کو سہلا کر کہا، مگر وہ اب بھی چپ رہی۔ لیکن اصل قیامت تو تمہیں جیل میں دیکھ کر آئی تھی، اور پھر یہ جان کر کہ جیل میں تم اپنے کسی یار کی وجہ سے گئی تھی، جزیل نے سر سے لہجے میں کہتے اچانک اتنی زور سے اس کا جبڑا دبوچا کہ اسے اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی زوردار کراہ نکل گئی اور اس نے خود کو جزیل کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ تو چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، جذبہ تکلیف کے مارے جھڑپٹائی تھی۔ چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ اور درد کی تو بات ہی مت کرو۔ درد تو مجھے ہوا تھا یہ جان کر کہ جسے میں پسند کرتا ہوں وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ جزیل تیز سے پھنکارا تو خوف اور تکلیف سے جذبہ کی آنکھیں ابل گئیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔